اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے زنا کرنے والے پر اللہ کے 6 عذاب۔ محترم ناظرین، قبر کے عذاب کے متعلق ہم بہت سی کہانیاں اور واقعات سنتے ہیں، لیکن آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ دراصل ایک ایسی خاتون کے متعلق ہے جو سعودی عرب میں رہا کرتی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو غسل دیتے وقت لوگوں نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ خاتون کیا کرتی تھی اور اس کی ساری زندگی کیسے گزری، پھر اس کا آخرت کا سفر کیسا تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب میں رہنے والے ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جو کہ میت کو غسل دینے کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ شخص آج سے قریب 20 برس پہلے پاکستان سے سعودی عرب آیا تھا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میت کو غسل دینے کا کام کیا۔ اپنے اس کام کے شروع میں تو میں اس کام کا معاوضہ لیا کرتا تھا، لیکن بعد ازاں میں نے معاوضہ لینا بند کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ خدمت خلق ہے اور اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس کام کے لیے مجھے چن لیا ہے، لہذا میں اس کام کا اجر اپنے رب سے آخرت میں لوں گا۔ اس کے باعث اس نے پیسے لینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اسے اپنی میت کو غسل دینے کے لیے بلانے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ پیسے نہیں لیتا تھا اور وہ ہر میت کو وہ اپنے گھر کی میت سمجھتا اور انتہائی محبت کے ساتھ اور تمام شرعی اصولوں کو پورا کرتے ہوئے میت کو غسل دیا کرتا تھا، اور یہ ہوئی اس کی شہرت کی وجہ بنی، اور اس کام کے باعث اس کی نوکری میں برکت ہوئی اور اللہ نے اس کو کافی اچھی نوکری دے دی۔ اس کے باوجود اس نے میت کو غسل دینے کا کام نہ چھوڑا۔ اس لڑکے کا نام رحیم ہے۔ رحیم بتاتا تھا کہ جب میں اپنے کام پر کے دوران لوگوں کی میتوں کو غسل دیا کرتا تھا تو کئی طرح کے واقعات اور عجیب و غریب معاملات میرے سامنے آیا کرتے تھے، لیکن ایک روز جو معاملہ میں نے اس سعودی عرب خاتون کے متعلق دیکھا وہ شاید میں نے 20 برس میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ جمعے کے روز ہمیں اپنی نوکری سے چھٹی ہوا کرتی تھی تو میں اپنے گھر پر موجود تھا۔ میرے گھر پر ایک لڑکے نے آ کر دستک دی اور کہا کہ میرے ساتھ فوری طور پر چلے، ایک میت کو غسل دینا ہے اور بعد ازاں اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ یہ رحیم بتاتا ہے کہ میں فوری طور پر گھر سے نکلا اور اس لڑکے کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر یہ لڑکا ایک گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی فوتگی ہوئی ہے کیونکہ لوگوں کا رش بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے کی طرف اس لڑکے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کمرے میں اس خاتون کی میت ہے جس کو غسل دینا ہے۔ محترم ناظرین، رحیم بتاتا ہے کہ میں نے فوری طور پر اس سے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ شرعی طور پر کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی خاتون کو غسل دے، لہذا اس کے لیے کوئی ایسی خاتون کا انتظام کیا جائے جو غسل دے، البتہ میں اس کو طریقہ ضرور بتاؤں گا۔ اس لڑکے نے کہا، اور وہاں موجود چند خواتین نے کہا کہ ہم سب اس کے نام محرم ہیں، یہ ایسے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی، لہذا آپ کو ہی غسل دینا ہوگا۔ کچھ لمحوں کے بحث کے بعد آخر رحیم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میں طریقہ ضرور بتاؤں گا اور پاس کھڑا ہو جاؤں گا، البتہ غسل 2 خواتین ہی کو دینا ہوگا۔ جیسے ہی غسل دیتے ہوئے اس خاتون کے جسم سے کپڑا اٹھایا تو 2 خواتین جو غسل دینے کے لیے اس کے پاس موجود تھیں وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے باہر آ گئیں۔
رحیم آگے بڑھا تو اس نے دیکھا تو اس کے پاؤں کے تل سے زمین نکل گئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس خاتون کے پیٹ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے اور مسلسل تیزی کے ساتھ نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے خاتون کو بلانے کی کوشش کی کہ اس کو آ کر غسل دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو مجبوری تھی، مجھے ہی غسل دینا پڑا۔ جب میں غسل دے رہا تھا تو وہ کیڑے مکوڑے نکل نکل کر میرے پاؤں سے میرے جسم پر چڑھ رہے تھے، لہذا میں نے فوری طور پر غسل دیا اور اس کے بعد جنازہ ادا کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اور پھر جب قبر میں اتارا گیا تو اس مردہ خاتون کا منہ قبلہ رخ کرتے تو اس کا منہ پھر جاتا۔ ہم نے 3 سے 4 مرتبہ یہ کوشش کی، ہر بار اس کا منہ پھر جاتا۔ آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی قبر کو بند کر دیا جائے اور جلدی جلدی مٹی ڈالی گئی اور اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، رحیم کہتا ہے کہ جب قبرستان سے ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اس کے لڑکے کو دیکھا جو مجھے بلانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ دوسرا یہ کہ اس کے جاننے والے اور اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ملنے والے اور اس کے محرم کہاں تھے جو اس کو غسل دینے پر آمادہ ہوتے۔ لڑکے نے بتایا کہ یہ خاتون چند ہفتے سے ہمارے محلے میں آ کر رہنے لگی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو ملنے والے تو بہت آتے تھے، لیکن وہ ایک رات وہاں رہتے اور اگلی صبح وہاں سے چلے جاتے تھے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ خاتون اپنا جسم بیچتی ہے اور یہ زانیہ ہے اور زنا کا دھندا کرتی ہے، جس کے باعث اس کو اس کے گھر والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا اور پھر کوئی بھی اس کو ملنے والا نہیں تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہیں اطلاع کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ جو اس کو جاننے والے ملے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے یا پھر اس کی لاش کو کوڑے دان میں ڈال دیا جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی اس کا جنازے میں ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو بلا کر اس کو غسل دلوایا جائے اور غسل دلوانے کے بعد اس کو دفنا دیا جائے۔ یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں کا یہ انجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ایسی حالت میں کہ جب آپ مر چکے ہیں، دنیا آپ کی اس بدترین حالت کو دیکھ رہی ہے، لیکن نہ تو آپ بول سکتے ہیں نہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ آخرت میں ایسے لوگوں پر کتنا سخت عذاب آئے گا، خاص طور پر زناکاری کے متعلق۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، اس کی ضمانت دے دو، یعنی اپنی زبان کی اور اپنے نفس کی۔ ان پر کنٹرول کر لیا جائے، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ناظران گرامی، ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت کی دنیا کے اندر بھی ایسے انعامات عطا کیے جائیں گے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر چند گناہ بھی کیے، اگر مالک مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا جس کے بعد اتنا برا انعام مجھے دیا جائے۔